پھر جن آئے یا کوئی اس جنوں کا سردار ہے، آپ کا نفس کہتا ہے کہ ڈو ناٹ انٹر، یا میں اسلام قبول کر چکا ہوں، یا میں اس عقیدے پہ آ چکا ہوں جس عقیدے پہ یہ ہے. بیچ میں آپ نے ایک سوال اور پوچھا، ہندو کرسچن اور یہ. اب دیکھیں، کنڈیشننگ آف اب ہیومن بینگ از فرام دا ہوم اینڈ دا سراؤنڈنگ. روح تو اپنا ایک عقیدہ لے کے اتری، اور وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، یہودی کے گھر میں پیدا ہوئی، کرسچن کے گھر میں پیدا ہوئی، اور ایک ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہوئی. مرنے والے کیا اپنی مرضی سے کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ ان کو نہیں پرواہ ہوتی میں اور آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ کے بھی اسکرال کر دیتے کہ ہمیں کیا ہے، پتہ نہیں کون سے فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں، ارواح کی باتیں کرتے ہیں، کتاب کی، قرآن کی آیتوں کی، یا یہ بتا تو بتا نئی گاڑی کون سی آئی ہے، نیا موبائل کون سا آیا ہے، نئی چیز کون سی آئی ہے، میں نے گھر کتنے کنال کا لیا ہے، اور میں نے اتنے کروڑ کا فرنیچر لگایا ہے، اتنے کروڑ کی. کراچی کے ایریا میں ایک قبر ایسی پائی جاتی ہے جہاں پہ ایک خاتون ہے، ان کو کہتے ہیں بی بی جیوندی. بی بی جیوندی زندہ. تو بی بی جیوندی کی قبر کے پاس جا کے ابھی بھی میں نے سنا ہے، آخری وقت تک، جب میں 2008-9 کی بات ہے کہ میں جا نہیں سکا تھا، رش بہت تھا، میں اس ایریے میں پہنچ گیا تھا، میں اس قبر تک نہیں جا سکا تھا. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جا کے جو سوال کرو قبر سے، میڈم کی آواز آتی ہے خاتون کی، اور وہ جواب دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعہ کا، اور جمعہ کو ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ذریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذریاب بھائی، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ذرا ہم مختلف کرنے جا رہے ہیں. اس میں ایک خاص موضوع کا انتخاب کیا ہے میں نے. اچھا جی. اور یہ موضوع جو ہے وہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اس کے اوپر ذرا اس کو ایکسپلین کریں. اور کیونکہ اس سے ریلیونٹ جو کوشچن ہے وہ میں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ کے اندر کامنٹ کی صورت میں دیکھے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے روح کے موضوع کے اوپر بات کی تھی، اور روح کا جو مذہب ہے اس کو لے کے یہ بڑا کامن کوشچن ہے کہ کیا روح کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ سر، جو ٹرم ہے نا مذہب یا ریلیجن، مذہب کا کانسیپٹ انسانوں کے لیے. مذہب اس ریچول کا نام ہے، اس عقیدت کا نام ہے جو کسی عقیدے سے ڈیرائیو ہوتی ہے. تو روح کے مذہب کی اگر گفتگو ہوگی تو عالم ارواح اور عالم برزخ کی ڈسکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح اپنے مذہب کو نمایاں طور پہ جسد خاکی کی صورت میں ہی ریکگنائز کرتی ہے. روح کی اینٹی ذریاب ہاشمی کی روح جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ ذریاب ہاشمی کا جسد خاکی سے واقف ہیں، آپ میرے اس دماغ اور انٹلیکٹ سے واقف ہیں جو آپ سے مخاطب ہے. میری روح کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے، کیا اس کے پاس علم ہے، یہ اس کو جاننے کے لیے ہمیں یا تو پیچھے جانا پڑے گا عالم ارواح میں، یا آگے جانا پڑے گا عالم برزخ میں. تو جو قرآن پاک میں روح کے عقیدے کے اوپر گفتگو ہے وہ عہد الست ہے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ عہد الست کے عقیدے پہ ہے. مواحد ہے، ایک خدا، ایک خالق کو ماننے والی ہے، وہ عہد الست سے ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی پریکٹس کی گفتگو ایسی نہیں پائی جاتی کہ روحیں جو ہیں وہ تفریح کے لیے کون سے جنت کے مقام پہ جاتی تھیں، یا جب ان کو ملنا تھا ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہاں جا کے ملتے تھے، جس سے ثابت ہو کہ ان کا کوئی ریچول ہے، کوئی ایکشن ایسا ہے جو ریپیٹ ہوتا ہے. تب پتہ چلے گا کہ مذہب کا عقیدے نے عقیدت کا رخ کب اختیار کیا اور اپنی پریکٹس میں کب آئے. وہ عقیدے تک کی گفتگو. اس لیے روح کا عقیدہ میں بتا سکتا ہوں، قرآن کے مطابق مواحد ایک خدا، ایک خالق کو ماننے والا عقیدہ ہے. اور جیسے ہم اوور دا پاسٹ فیو منتھس ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہماری روحیں تو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرے اندازے میں تو ہر روح کا مذہب جو ہے وہ وہی مذہب ہے، وہی عقیدہ ہے جس عقیدے کو ہم آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے لے کے جاتے ہیں، جس میں خالق کی معرفت ہے، تخلیق کی معرفت ہے اور مخلوق کی معرفت ہے. یہ اس کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک خالق کو مانتا ہے اور اس کی تخلیق اور مخلوق سے آشنائی اس کا اسپیکٹ ہے، علم اس کا اسپیکٹ ہے. تو پھر جب روح کسی جسم میں پھونکی جاتی ہے تو اس کے بعد طے ہوا کہ کوئی شخص کرسچن ہے، کوئی شخص مسلم ہے، یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ روح عقیدے پہ ہی قائم رہتی ہے اور جسم جو ہے وہ
مذہب پہ آ جاتا ہے, تو پھر یہ کانفلکٹ نہیں ہوتا؟ کانفلکٹ ہے نا, اسی کانفلکٹ کے لیے تو کتب آتی رہیں, انبیاء علیہ السلام آتے رہے, معجزات ہوتے رہے, کرامتیں آتی رہیں, کہ یہ کانفلکٹ دور کرنا ہے, یہ ہم آہنگی جنریٹ کرنی ہے روح کی, جسد کی اور نفس کی. جس نے ان تینوں کی ایکولیبریم جنریٹ کر لی اس نے فلاح پا لی. جو اس کشمکش میں ہی رہا وہ اس کشمکش کی وجہ کے دوران کبھی اس عقیدے میں گیا, کبھی اس عقیدے میں گیا, کبھی اس خدا کو مانا, کبھی اس خدا کو مانا, کبھی یہ سوال کیا, کبھی وہ. یہ سوال جواب کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ اس کا انر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. انر تک جیسے اس کو انر سیٹسفیکشن ملتی ہے, چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اب عیسائی کیوں عیسائی مرتا ہے, ہندو کیوں ہندو مرتا ہے, مسلمان کیوں مسلمان مرتا ہے؟ کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میرے اندر سے جو مجھے آواز آئی ہے وہ وہی ہے جو میں نے باہر سے اپنے انوائرمنٹ سے ایکسیپٹ کیا. اور پھر جو نفس ہے, سزا کا مرتکب نفس ہوتا ہے, روح نہیں ہوتی. گناہ کا سزا کس کو ملتی ہے؟ سزا جسد کو ملتی ہے, روح اور نفس کو نہیں مل رہی. دیکھیں روح اور نفس کو بھی سزا ملتی ہے, کیونکہ اگر لیٹ سے خدا نخواستہ آپ کے کسی پیارے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے اوپر بھی وہ صدمہ گزرتا ہے, آپ بھی اس کی ایک تکلیف سے گزرتے ہیں. بظاہر تکلیف میں آپ کا پیارا ہے, لیکن دکھ, درد, اذیت آپ بھی برداشت کرتے ہیں. اسی طرح روح آپ کے اس جسد کا مکین رہا ہے ایک عمر, اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے. جب وہ دیکھتی ہے, روح یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ کیوں نہیں میری بات سمجھ رہا, یہ اللہ کے اشارے کیوں نہیں دیکھ رہا, خواب میں بھی آ کے میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بتاتی ہوں, یہ پھر بھی رستے پہ نہیں آ رہا, تو پہلی اذیت تو روح اس پروسیس سے دیکھتی ہے. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جہنم میں ڈالا جائے گا تو روح تو علم کی روشنی ہے, روشنی کو تو نہیں جلایا جا سکتا, روشنی کو تو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی, علم کو کیا تکلیف پہنچ. وہ ایک اور جگہ ڈسکشن یہی سوال ہوا تھا, تو میں نے ان کو مثال دی کہ اگر میں ایک کتاب لکھتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کتاب میں علم ہے, آپ اس کتاب کو آگ لگائیں گے تو کیا علم کو جلن ہوگی؟ تو روح وہ علم ہے جو ہمارے اندر ہے. تو روح پھر اس کو کیوں قائل کرتی ہے اس چیز کے اوپر, جب کہ روح کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, عقیدہ ہے نا, تو وہ کیا اس کو اشارے دیتی ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو؟ غلط اور صحیح کو اس وقت ہم اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ کس ریلیجن کو پریکٹس کر رہا ہے. تو ہم کیونکہ بینگ مسلم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام جو ہے وہ از دا بیسٹ مذہب. تو اب ایک روح جو بغیر کسی مذہب کے آئی ہے, وہ کسی مسلم کو اس بات پہ یا کسی غیر مسلم کو اس بات پہ قائل کیوں کرے گی کہ آپ ٹھیک یا غلط کریں, جب کہ اس کا حساب ہی نہیں ہونا؟ کیا خوبصورت سوال ہے. دیکھیں کیا آپ نے کتنے اینڈ کتنے اچھے نوٹ پہ کیا کہ اس کا حساب نہیں ہونا, پھر بھی اس کو پریشانی ہے کہ جسد غلط جگہ نہ چلا جائے. ہاں جی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کیریئر وہ جسد ہے. یعنی اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیجیے گا کہ وہ کس بنیاد پہ اصلاح کرتی ہے. جی. دیکھیں لیٹس گو بیک ان ٹائم, جب ہم صرف روحیں تھیں. ہم نے کتنی دفعہ پرپز آف لائف ڈسکس کیا, ہم نے یہ سارے معاملات ڈسکس کیے کہ جب عالم ارواح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کی پشت سے روحیں نکال کے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی اور کہا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ انہوں نے کہا کالو بلا, انہوں نے کہا جی آپ ہی ہمارے خالق ہیں. رائٹ. اب روح کے سٹیٹس تک تو ڈائلاگ میں اپروول آ گیا. اب عالم ارواح میں میں نے آپ سے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں یہ معاملات ہو رہے ہیں, تو روحوں نے کہا کہ اب ہم جائیں گے اور اب ہم جا کے ایک سرٹن پرپز کو اچیو کر کے سرخرو ہو کے واپس آئیں گے. تو آپ اور میں امیجن کرتے ہیں, ہم نے کتنی فلمیں سائی فائی کی دیکھی ہیں, سائنس فکشن کی. ہم نے دیکھا ہے کہ جی کبھی وہ روبوٹ کے اندر بیٹھ کے جا رہا ہے ہیرو, یا کبھی ٹائم مشین میں جا رہا ہے, یا کبھی اسپیس شٹل میں جا رہا ہے کسی چیز. جیسے ہی انسان کسی اسپیس شٹل میں کسی مشن کے لیے جاتا ہے اور اچانک سے اس کی مشین آٹو پائلٹ پر چلنا شروع ہو جائے, تو آپ کو کتنی تنگی ہوگی کہ یار میں تو مشن کوئی اور لے کے آیا ہوں, یہ مشین مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسد خاکی کو وہ مشین کی طرح ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دی ہے, جو انسان نے اب اے آئی کی صورت میں خود بھی تخلیق کر کے دیکھ لی ہے. کیونکہ خالق کی سنت پہ چل رہا ہے انسان, تو اس کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. اب جب ٹیکنالوجی اس کے کنٹرول میں آئی ہے تو وہ اپنے تصور کو پریکٹیکل لا کر دکھا رہا ہے
کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو انسان کو اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انسان کو اپنا تابع تو نہیں کر لے گی, غلام تو نہیں کر لے گی, یا تباہ اور برباد تو نہیں کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ روح کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ایک جسد نامی باڈی اس کو دی گئی, مشین دی گئی, جس کے اندر اس نے آ کے اپنے مقصد کو اچیو کرنا ہے, اور یہاں آتے ہی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو غلط راستے پہ لے جاتی. اب ہوتا کیا ہے, روح کہتی ہے کہ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ اس راستے پہ نہ گیا تو کتنا بھیانک انجام ہے اس کا, کیونکہ میں اوپر دیکھ چکی تھی جب میں روح تھی. تو وہ اندر بے چین ہے. اب اس کا ٹاسک, اب دیکھیں یہ روح کا الگ ٹاسک ہو گیا, انسان کا الگ ٹاسک ہو گیا, اور اس دوران نفس کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے اپنے تابع کرتا ہے یا میں اس کو اپنے تابع کرتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ پورا کرنا ہے. اس نے جب کہا کہ مجھے مہلت چاہیے, مجھے آپ قیامت تک کی مہلت دے, میں اس کو بہکا کے ثابت کروں گا کہ میں اس سے افضل ہوں. اب اس کے پاس کون سی کنٹرول کی چیز ہے جو اس جیسی ساخت کی ہے. ابلیس بھی آگ سے بنا ہوا ہے, ہمارا نفس بھی آگ سے بنا ہوا ہے, اسی لیے وہ انسان کو اس طرح سے نہیں بہکا سکتا جس طرح انسان کے نفس کو بہکا سکتا ہے. تو وہ اپنی پاور, اپنی اسٹرینگتھ کو یوز کرتا ہے کہ انسان تو عقل اور شعور پڑھتا جا رہا ہے, تعلیم بھی حاصل کرتا جا رہا ہے, اس کو تو اشارے بھی مل رہے ہیں, سمجھ بھی رہا ہے, اندر سے روح بھی اس کو اشارے دے رہی ہے, اللہ تعالیٰ بھی, میرے پاس تو اس کا نفس ہے جس کو میں نے ڈاج کرنا ہے. تو وہ نفس پہ حملہ کرتا ہے, کیونکہ آگ سے آگ کا ریلیشن شپ ہے, اس کے جن اور ہمارے جن کا تعلق بنتا ہے. وہ بھی ایک جن ہے, ہمارے ارد گرد بھی ایک جن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب میں بیٹھے ہوئے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان اتارتا ہے. تو اصحاب نے کہا تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے, جس کو میں نے مسلمان کر لیا, اپنے تابع کر لیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوا ان کو؟ اب شیطان کے حملے ختم ہو گئے, کیونکہ جس سورس کو وہ پکڑتا تھا وہ سورس ہی مسلمان ہو گئی. رائٹ. اب 3 چیزیں تھیں, جس میں سے ایک چیز تھی جو شیطان جس سے گیم کھیل سکتا تھا, وہ آپ نے ڈیمیج کر دی, اس کا ادھر وہ آپ نے تابع کر لی اپنے, اس نے آپ کو ترک کر دیا کہ اب میں یار صرف وہی کو تو نہیں بہکا سکتا, انہوں نے تو اپنا نفس قابو کر لیا. اب آپ جا رہے ہیں ٹھیک راستے پہ. اب آپ کی آمانگی جنریٹ ہوگی روح کے ساتھ, نفس کے ساتھ, اور آپ کے اپنے سیلف کے ساتھ, جسد کے ساتھ, اور اس انٹیلیجنس کے ساتھ. وہ شخص فلاح پاتا ہے جو ان تینوں کو ایک راستے پہ لے آتا ہے. اب جیسے وہ راستے پہ لایا تو روح کا پہلا آبجیکٹیو کمپلیٹ ہوا, جو اس نے چھلانگ ماری تھی دنیا میں اپنا مقصد لے کے. جسد نے اس کو اکمپلش ٹو دا مشن ہوا, اور نفس جو ہے اس کو انرجی بن کے سپورٹ کرتا رہا کہ اب میں کوئی نیگیٹو طاقت آنے بھی نہیں دوں گا, کیونکہ جب آپ نے اس کو تابع کر لیا تو یہ آپ کے حق میں ایز سولجر کھڑا ہو جاتا ہے نفس. پھر جن آئے یا کوئی اس جنوں کا سردار آئے, آپ کا نفس کہتا ہے کہ ڈو ناٹ انٹر, یا میں اسلام قبول کر چکا ہوں, یا میں اس عقیدے پہ آ چکا ہوں جس عقیدے پہ یہ ہے. بیچ میں آپ نے ایک سوال اور پوچھا, ہندو, کرسچن, اور یہ اب دیکھیں کنڈیشننگ آف اب ہیومن بینگ از فرام دا ہوم اینڈ دا سراؤنڈنگ. روح تو اپنا ایک عقیدہ لے کے اتری, اور وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئی, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی, یہودی کے گھر میں پیدا ہوئی, کرسچن کے گھر میں پیدا ہوئی, اور ایک ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہو گئی. اب یہ 5 ڈفرینٹ سچویشنز میں نے آپ کو دے دی ہیں روح کے کیس. روح ایسے سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کہ اس کا مطلب ہے جتنا آسان میں سمجھ رہی تھی یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ تو مجھے ماحول ہی کچھ اور دے دیا گیا. اس وقت پھر روح کیا کرتی ہے کہ روح آپ کو اشارے دینے کے لیے خواب میں اور اس طرح کے میڈیم کو یوز کرتی ہے جس میڈیم میں اس کو ایکسیس ملتا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہندو جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہے, یا مسلمان بھی, کیونکہ مسلمان بھی تو دوزخ میں جا سکتا ہے. صرف ہندو ہونے کے سے دوزخ میں نہیں جا رہا, ہندو بھی اسی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے جس وجہ سے مسلمان جا رہا ہے. دونوں اپنے روح کے ساتھ ایکسیس نہیں کر پا رہے, ہارمونائز نہیں کر پا رہے, اس لیے روح بھی بھٹک رہی ہے, اس کے اندر تنگ ہو رہی ہے, مسلمان کے اندر بھی, ہندو کے اندر بھی, کرسچن کے اندر بھی. جیسے یہ ٹھیک عقیدوں پہ آتے ہیں تو آپ یقین کریں کرسچنز میں بھی لوگ جنتی لوگوں کو کلاسیفائی الگ کرتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہے جنت میں جائے گا, یہ شریف آدمی ہے. ہندوؤں میں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی خاص پائس آدمی ہے, یہ جنت میں. مسلمانوں میں بھی لوگ لمیٹڈ لوگوں کو جنتی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ سے کہوں نا, آپ کے جان پہچان کے 10 لوگ بتائیں جو آپ کو لگتا ہے جنت میں جائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے, گننے میں ٹائم لگ جائے گا آپ کو کہ یار 10 کے نام نہیں لے سکتا میں, کہ آئی کی ناٹ ایشور یو کہ میں بھی جا رہا ہوں, یا میرا پیو بھی جا رہا ہے, یا چاچا بھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. وائی؟ بیکاز وی آل نو کہ جو ٹھیک راستے پہ آتا جاتا ہے, جس کا روح کے ساتھ ہمانگی ہوتی ہے, وہ نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ہمیشہ لمیٹڈ تعداد میں کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک لیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی امانت کا جب پوچھا تو پہاڑ تک ہمت ہار گئے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے اس بوجھ کو. انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا. اب دیکھیں یہ کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ قرآن کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی انسان نے ہاتھ کھڑا کیا. آلدو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اور انسان بہت کم فہم ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے اس نے کتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی. رائٹ. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا مشکل کام لے کے ہم اترے تھے دنیا میں جب ہم عالم ارواح میں تھے کہ ہمیں یہ تک شک تھا کئی ارواح نے یہاں تک کہا کہ ہمیں مس کیریج کی صورت میں واپس اٹھا لیں جی. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. کئیوں نے کہا مجھے ایسا پاج اور ایسی سچویشن میں ڈالے کہ مجھے دنیا اٹریکٹ نہ کرے, میں سیدھا جنت میں جاؤں. اور ہم جیسوں نے کہا نعمتیں بھی دیں, یاشی بھی دیں, دولت بھی دیں, بزنس بھی دیں, اچھے بچے بھی دیں, صحت مند سارا کچھ دیں, ہم پھر بھی کریں گے. اس ٹائم فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ مانگ تو رہا ہے بھائی, تجھے نہیں پتا بڑے بڑے آئے اس رستے میں اور گئے. اچھا, کامنٹ سیکشن سے جو آج کے سوال ہیں, یہ آغاز میں نے کیونکہ اس سوال سے اس لیے کیا کیونکہ یہ بہت پرانا ایسا کوشچن تھا جو میں ہر پوڈ کاسٹ میں سوچتا تھا کہ میں اس کی کلیئرٹی لوں گا, وہ ہم نے کر لیا. کامنٹ سیکشن میں جو سوال ہم نے لیے اس میں سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مردہ لوگوں کے ساتھ ہم خوابوں میں گفتگو جو کرتے ہیں تو کیا وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ سوال ہے کہ کیا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں وہ ہمارے زندگی میں ہونے والے معاملات کے اوپر دکھ یا غم کا اظہار کرتے ہوں گے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ ہے اس کا حصہ کہ جو ہم خواب میں کسی سے اپنے دنیا سے گئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ, والدین, بہن, بھائی, کوئی بھی, تو اس سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو کیا چلے جانے والے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, اس سوال کے جواب کے دو رخ ہیں. پہلا رخ مشکات شریف میں جو باب الفتن ہے جس میں آخری وقت کی آنے والے وقتوں کی احادیث ہیں اور تمام صحیح اسناد کی احادیث اس میں شامل ہیں. اس میں ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے وہ میدان حشر میں کھڑا ہوتا ہے. اب مطلب کیا ہے اس بات کا؟ آج میرا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو مجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا ختم ہوگی, پتہ نہیں کب ختم ہوگی اور تب جا کے میں حشر کے میدان شروع ہوگا. میرا حشر اسی وقت شروع ہو گیا. میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں, آپ بھی وہیں پہ, میرے آنے والے بچے بھی وہیں پہ موجود ہیں. میرا کراس اوور انٹو دا ادر ریلم جو ہے وہ ایک پل کا ہے. اگر میں نے زندگی اچھی گزاری ہے اور مجھے برزخ میں کسی سزا کی یا کسی عذاب یا قبر ٹائپ کسی فیز سے نہیں گزرنا پڑ رہا. یہ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جن لوگوں نے زندگیاں بہت اچھی گزاری ہوتی ہیں, نیک گزاری ہوتی ہیں, ان کے بارے میں حدیث اتنی کلیئر ہیں کہ ادھر سے اترے نہیں دنیا سے, ادھر فرشتے لینے کے لیے آ گئے اور بڑے استقبال سے لینے کے لیے آئے, اور وہ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ حشر کہاں گیا؟ وہ میدان کہاں گیا؟ وہ سوال کہاں گئے؟ وہ حساب کہاں گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر پیپل. غزوہ بدر میں جب اصحاب شہید ہو رہے تھے تو یہ تک لکھا گیا ہے کہ جیسے کسی صحابی کو نیزہ یا تیر لگتا تھا اور جس سے اس کا انتقال ہو جاتا, جس سے وہ قتل ہو جاتے تھے, وہ نیزہ بھی ان کو قتل نہیں کرتا تھا, ان کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ مجھے جنت نظر آ گئی. تو وہ دوسرے صحابی رشک سے دیکھتے تھے کہ مجھے کب تیر لگے گا, یہاں سے انٹری لوں اور انٹو ہیون چلا جاؤں. تو جو شہادت ہے مثال کے طور پہ, اس نے تو کچھ بھی نہیں دیکھنا, وہ تو سیدھا ہی چلا جائے گا. اب میں آپ کے سوال پہ آؤں گا, آپ نے غور کرنا ہے. میں نے شہید کو جنت میں بھیج دیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نیک آدمی کو برزخ کی بھی سٹیج کراس کرا کے جنت والی سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں. اب ایک
کیٹیگری کو لے آتے ہیں جس نے خدا نہ خاصہ بری زندگی گزاری تو وہ عذاب قبر سے، جیسے قرآن پاک میں فرعون کے بارے میں کہ روز اس کی قبر میں آگ لگتی رہے گی جب تک میدان حشر نہیں سجتا. اس کا مطلب ہے وہ قبر کا عذاب تب تک دیکھے گا، وہ حشر کے میدان میں نہیں کھڑا کیا جائے گا جب تک ہم لوگ اس پروسیس سے نہیں گزر جاتے پوری کی پوری خلقت انسان کی. اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کے لیے تو عذاب اسی ٹائم زون میں قید کر دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو نیکوں کو انٹری دی ہے ڈائریکٹ اس ٹائم زون سے جنت میں، حشر بھی نہیں دیکھ رہے. اور کچھ نیک لوگ ایسے ہیں جو حشر میں اتر رہے ہیں، یہاں سے مرتے جا رہے ہیں حشر میں اتر رہے ہیں، اور وہ سب کے سب وہاں کھڑے پائے جاتے ہیں. جب سب کے سب وہاں کھڑے پائے جائیں گے تو کوئی واپس جا کے یہ کیسے دیکھے گا کہ اس کا بیٹا طبیعت کیسی رہی، اس کی مزاج کیسا رہا؟ یعنی وہ واپس آنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے اوور دا پاسٹ فیو ڈیکیڈز ڈسکس کیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ذمہ داریاں دیں، ہم جیسی دنیا سے گزریں برزخ میں ہمیں آپ ٹاسک دیں، ہم واپس آئیں گے، جتنی دفعہ کہیں گے واپس آئیں گے. تو یہ تو ہو گئے وہ اے کلاس لوگ، وہ تو آتے جاتے کیا، وہ تو ملتے اور کام بھی کرتے ہیں سارے. جو لوگ مجھے خواب میں آتے ہیں، مثال کے طور پہ آج بھی میرے والد صاحب مجھے خواب میں آتے ہیں اور مجھ سے ڈسکشن کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، کبھی کوئی مشورہ دیتے ہیں، کبھی کوئی اشارہ دے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب وہ لوگ جو برزخ میں رہتے ہوئے یعنی حشر کے میدان میں نہیں اترے، ورنہ وہ واپس کیوں آئے گے، ان کو تو میں حشر میں نظر آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو برزخ میں موجود ہیں اور یہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹاسک چھوڑ آئے ہیں جو ان کے بچوں کے تھرو پورا ہو سکتا ہے یا ان کے جاننے والوں کے خواب میں آ کے وہ پورا کر سکتے ہیں. یہ وہ سرٹن ٹاسک ہیں جو میرے کاغذوں میں ابھی تک کے میرے مطالعے کے مطابق پاسنگ مارکس والوں کو بھی مل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آج فوت ہو گیا اور میرے بیلنس برابر کہیں بنتا ہے حشر میں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نیکیاں اور بدیاں جو ہے نا برابر ہو گئی ہیں، تو ہم تمہیں یہ چانس دیتے ہیں کہ اگر تم تربیت اچھی چھوڑ کے آئے نا تو صدقہ جاریہ کے کیس میں تمہارے 2-4 چیزیں اوپر. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تم کچھ ایسی غلطیاں بھی کر رہے ہو جو صدقہ جاریہ کے ریورس میں تمہارے گناہ بڑھا رہی ہیں. تو اب کوئی ٹاسک ایسا ملے گا جو تم اپنے بچوں سے خواب میں جا کے کچھ کرو تمہیں، تاکہ گریس پوائنٹس ملیں اور تم نیکیوں کی طرف جاؤ تو تمہیں ہم انٹری دے دیں گے. میں نے یہ تک پڑھا ہے، آئی بلیو کہ یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل درمیان کے لوگ آ جاتے ہیں نا، جن کا کچھ تھوڑا بہت رہتا ہے، وہ اپنے ٹاسک پورے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ چلو اگر تمہارے بچے نے یا تمہارے فلاں دوست نے جس پہ اعتبار ہو، کئی دفعہ دوست خواب میں آ جاتے ہیں، وہ گزرے ہوئے لوگ خواب میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میرا پتر تو نہیں میری بات اشارے میں سمجھ رہا، میرا وہ جاننے والا سمجھے گا، میں اس کے خواب میں آ کے اس چیز کو بتا دوں گا. اس کے اوپر زیادہ جو ڈسکشن ہے وہ ہندو میتھولوجی میں ہے، زیادہ جو ڈسکشن ہے، یا جوئش میتھولوجی میں، گریک میتھولوجی میں بھی ہے. لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کیونکہ مجھے خواب میں لوگ آئے، انہوں نے ٹاسک بھی دیے، انہوں نے کہا ہمارا یہ کام رہتا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے 1-2 لوگوں کے ٹاسک بھی پورے کرنے کی کوشش کی کہ میں وہ کروں، اور کہاں تک میں کامیاب ہوا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو اور آ کے کوئی ٹاسک بتا دیتا ہے اپنے پاسنگ مارکس کلیئر کرنے میں. ویسے جیسے ہی میں یہاں سے نکلا میرا حشر کا میدان کھڑا ہے. ریا بھائی، شہید زندہ ہے تو پھر زندہ شہید کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے؟ یہ جو شہید زندہ ہے نا، یہ قرآن کی آیت اس لیے ہے کہ کیونکہ ابھی آپ نے شہادت کا ذکر کیا تو مجھے وہاں سے جی مجھے لگا کہ یہ پھر کیا کنیکشن ہوگا. جی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اس کو ہم قبر میں بھی خوراک دیتے ہیں. یہ اس لیے ہے خاص طور پہ اس آیت کا ریفرنس تاکہ شہادت کی عظمت کو، شہید کی عظمت کو بیان کیا جائے کہ شہید کو تو قبر میں بھی وہ سٹیٹس نہیں مل رہا جو عام آدمی کو ملتا ہے، وہ قبر میں بھی عرفہ درجے پہ پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی باڈی تک کو انٹیکٹ رکھتے ہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ پرانی قبروں کو مسمار کیا جاتا ہے تو اندر سے کسی جسم کا خون نکل آتا ہے وہ مشین لگنے سے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ تو اتنے سال پرانے کا. اس کے جسم کو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سویا ہوا ہے. شہید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے نا کہ شہید زندہ ہے تو وہ کچھ سن بھی سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے، تو جو سخت عقیدے کے لوگ ہیں نا، جو قبروں پہ جانے کو یا گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کرنے سے ممانعت کرتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے آپ اس کا نام لے کے بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہستی اتنی معتبر ہے کہ ضرور لازم ہے کہ وہ شہید ہی ہوگا. تو وہ قبر پہ جا کے آپ اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں. جو سخت عقیدے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی گزرے ہوئے کا نام نہیں لیتے،
اس کو ایسے نہیں یاد کرتے جیسے وہ حاضر ہو، ورنہ یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ وہ یہاں تک مانتے ہیں کہ روزے پہ، زیارت پہ، مقبرے پہ، قبر پہ جا کے آپ اس کا نام لے کے اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے وہاں پہ قبر میں۔ اب کہاں تک وہ سنتے ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو ان کا جواب کہاں تک آتا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سے رسپانس آ جاتا ہے۔ اب فار ٹو دیم اف اٹ کیپس دیئر بال رولنگ، تو میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر آپ کو آواز آتی ہے تو بڑے خاص تعلق ہے آپ کا اس مدفون شخص سے کہ آپ کو اس کی آواز بھی آ جاتی ہے۔ کراچی کے ایریا میں ایک قبر ایسی پائی جاتی ہے جہاں پہ ایک خاتون ہے، ان کو کہتے ہیں بی بی جیوندی۔ بی بی جیوندی، زندہ۔ تو بی بی جیوندی کی قبر کے پاس جا کے ابھی بھی میں نے سنا ہے، آخری وقت تک، جب میں 2008-9 کی بات ہے کہ میں جا نہیں سکا تھا، رش بہت تھا، میں اس ایریا میں پہنچ گیا تھا، میں اس قبر تک نہیں جا سکا تھا۔ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جا کے جو سوال کرو قبر سے میڈم کی آواز آتی ہے خاتون کی، اور وہ جواب دیتی ہے۔ تو میں وانٹڈ ٹو وٹنس دیٹ، میں گیا تھا، لیکن اتنی لمبی لائن تھی کہ میں نے کہا یہ باری تو آج رات تک نہیں آتی، میں واپس چلا گیا تھا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، میں کراچی واپس چلا گیا تھا، کراچی سے تھوڑا آگے کر کے ہے۔ تو دا پوائنٹ از کہ ایکسیپشن تو پھر اس قسم کی بھی ہیں۔ ویسے دریا بھائی ایک بڑا منفرد کوشچن ہے آج، وہ مجھے جب نظر آیا تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ کوشچن لوں نہ لوں۔ منفرد اس طرح سے کہ وہ ہم واپس، یہ مجھے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا جب ہم روح کی بات کر رہے تھے، روح کی عمر کا بھی کوئی تعین ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے یہ۔ روح کی عمر کا تعین تو ہوتا ہے، لیکن ہم کیسے تعین کر سکتے ہیں جب قرآن پاک کہتے ہیں کہ وہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہم نے دنیا 6 دن میں تخلیق کی، اور یہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 6000 سال آف آور۔ یہ جو اینڈ آف ٹائمز کو گنتے ہیں نا، یہ اس آیت سے نکالتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں 6000 years means this is 2000 something now after the death of Christ, نعوذ باللہ، AD, right? And 4000 years before that, so this 3000 years before that, so now it is around end of times، کہ وہ یہ 6000 سال نکالتے ہیں، اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ عمر کا تعین تب ہوتا ہے جب وقت کی قید ہوتی ہے۔ جو وقت کی قید سے آزاد ہے اس کے اوپر عمر لاگو نہیں ہوتی، اس کے اوپر وقت گزرتا نہیں ہے۔ جیسے فرشتے ہیں، اب فرشتوں کی عمر، وہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب دیکھیں وہ عمر کا تعین کر رہے ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ عرش پہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد ایک دفعہ چمکتا ہے، میں نے اس کو 70 دفعہ چمکتے دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں وہ ستارہ میں ہوں۔ اب عمر کے جواب دے رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے 35,668 لائٹ ایئرس، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا، کیونکہ وہاں کا جو تعین ہے وہ کس طرح سے ہے، وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم اس طرح میجر کرتے ہیں۔ تو ان کی بزرگی انہوں نے بتائی تو پتہ چلا کہ ان سے بزرگ ہستی آقا علیہ السلام کی ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، جن کو دیکھ دیکھ کے وہ عمر کا تعین کر رہے۔ تو دا پوائنٹ از کہ اب آقا علیہ السلام کی روح کی عمر کی بزرگی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ کاؤنٹ لیس ایئرز آف ہیون ہے، جو وہ کہہ رہے 70,000 سال بعد ایک دفعہ چمکتا ہے، اور 70,000 دفعہ میں نے چمکتے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے بھی پہلے کتنے ہزاروں سال وہاں پہ ان کی روح مبارک جو ہے موجود تھیں۔ سو دیر از نو ورلڈلی کیلکولیشن آف ارواح پاسبل۔ اچھا جی، اب یہ ایک بڑا لمبا چوڑا کوشچن ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، اور مجھے کیونکہ اگر میں خود اپنے الفاظ میں کہوں تو شاید جو ہے وہ میں صحیح طرح سے بیان نہ کر سکوں۔ سوال یہ ہے کہ اچھا یہ خواب کے اوپر ہے، اور میں ویسے بڑا اوائڈ کرتا ہوں خواب کے سوالات کو، لیکن یہ بہت فریکوینٹ کوئی کر رہے ہیں میسیج، تو میں نے کہا چلیں ہم خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب میں ہم اور کئی اور لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں میرا سوال یہ ہے کہ آیا جس رات میں نے جو خواب دیکھا باقی لوگوں نے بھی وہی خواب دیکھا؟ کیونکہ روح تو ایک ہی ہے اور نفس بھی ایک ہی ہے، تو ایک خواب میں نظر آنے والے تمام لوگوں کے خواب ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک ہی روح یا ایک ہی نفس دو مختلف خوابوں میں سفر کیسے کر سکتے ہیں؟
مطلب کہ ایک رات میں ایک ہی وقت میں کیا دو لوگ الگ الگ خواب کا سفر کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیسے ایک روح یا ایک نفس ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں پہ پائے جا رہے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے سملر سوال کا ہم نے جواب دیا تھا، تو میں کوشش کروں گا وہی جواب ریپیٹ کروں، اس میں یہ سوال بھی ایڈریس ہو جاتا ہے. صحیح. اور میں اب اس سوال کو ریفریز کرتا ہوں تاکہ اس سوال کا بھی جواب مل جائے اور اس سوال کا بھی جواب مل جائے. ٹھیک ہے. ہمارے گرے لاؤنج میں ایک دفعہ کسی نے کہا، خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مرد کو 72 حوریں مل جائیں گی، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے کہا چلو مل جائیں گے. اعتراض ہمیں یہاں پہ آیا کہ ہم نے یہ تک پڑھا ہے کہ مرد کو پہلی جو حور ہوگی اپنی پہلی بیوی ملے گی. تو وہ عورت نے باقاعدہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہمیں آخرت میں بھی یہی بندہ بتانا پڑے گا. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ بائی دا کوشچن کہ کتنا لاجیکل کوشچن ہے کہ جس عورت کی زندگی اجیرن کر دی پہلے اس شور نے، سو کالڈ جس کی وہ پہلی بیوی، وہ کیوں چاہے گی کہ جنت میں اس کو جنت میں جا کے بھی سزا ملے کہ وہی آدمی مل جائے. تو میں نے کو کہا کہ کتنا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اور اب دیکھیں یہ اور وہ سوال ملتا کیسے. جنت جو ہے نا وہ بڑی ایوری تھنگ جگہ ہے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی ہے نا نہیں ہو سکتا تو جنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ میں فرشتے سے کہوں گا کہ یار اگلی ٹور بس کتنے بجے آ رہی ہے فلائنگ کارپٹ کی، تو بتائیں گے جی فلاں اتنے بجے. اچھا مجھے ذرا شجر ممنوعہ کی طرف لے کے جائے، میں نے وہ درخت دیکھنا ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور جب فرشتہ ہمیں لے کے جائے گا، میں اور آپ بھی ہوں گے موسٹ پرابیبلی، اور میرے اور آپ کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم تقریب کار دماغ کے مالک ہیں دونوں، تو ہم نے کہنا یار وہ پھل دکھاؤ کون سا ہے، اور ہم نے ایک دفعہ ایک دوسرے کو دیکھنا ضرور ہے کہ راؤنڈ 2 لیں کہ نہ لیں. رائٹ. اس دوران کیا ہو رہا ہوگا، جو حوروں کے طالب ہیں وہ واقعی حوروں میں پائے جائیں. ہم اس طرح کی مستیاں سوچ رہے ہوں گے کہ جنت میں تو ہمیں اجازت ہے، وہ حوروں میں ملوث ہوں گے. مان لیا ٹھیک ہے جی حوریں چاہیے، ان کو حوریں ملیں گی. اب وہ خاتون جو نہیں چاہتی کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی تھی اور بہت ٹارچر سے خودکشی کر کے مری یا قتل سے مری، اسی شوہر نے مار دیا اس کو یا دماغی توازن کھو دیا اس نے، کچھ ہو گیا، دیر آر ملٹیپل کیسز جو ہمیں پتہ ہے. رائٹ. اس آدمی نے اگر جنت دیکھ لی، ویسے تو ایسا آدمی جنت نہ ہی دیکھے تو بہتر ہے جس نے اپنی عورت کو ٹارچر کر کے مار دیا. لیکن اگر اس آدمی نے دیکھ لی جنت، جس نے ایک عورت کی زندگی اجیرن کی ہے، جو کہ ایک پیراڈاکسیکل ٹرم ہے، ایک عورت کی زندگی اجیرن کرنے والا، میں اس خاتون کو تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو شک ہے آپ کے میاں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کی زندگی بتا رہی ہے کہ وہ ایک دوست کی آدمی. میں نے یہ تو نہیں کہا کیونکہ میں کیسی گارنٹی دوں کسی کی دوست کی. رائٹ. لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو جو ٹام کروز چاہیے نا، جو شاہ رخ خان چاہیے جنت میں، اگر آپ جنت میں چلیں گے آپ کو ملے گا. لیکن نہ ٹام کروز کو پتہ ہوگا کہ وہ وہی ٹام کروز ہے، نہ شاہ رخ خان کو پتہ ہوگا، نہ آپ کے شوہر کو پتہ ہوگا کہ جو بیوی آپ کو ملی ہے وہ وہی بیوی ہے، کیونکہ آپ کا فریم آف مائنڈ آپ کو کوئی اور جنت دکھا رہا ہے اور ان کا فریم آف مائنڈ آپ ہی کو بیوی کی صورت میں دکھا رہا ہے. واہ. جنت کی خوبصورتی کہ وہ ملٹیپل فیسز، ملٹیپل بینگز کریٹ ہو سکتی ہیں وہاں پہ. میں 10 لوگوں کو برا لگتا ہوں، رائٹ. مجھے کوئی جنت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو میں جنت میں نہیں نظر آؤں گا جو جنت سے میں واقف ہوں. رائٹ. اگر کوئی کہتا ہے نہیں، آپ خود سوچیں، میں برے لوگوں کے نام لے لیتا ہوں 2-1 کے چلے. کیا فرعون جنت میں نظر آ سکتا ہے؟ نہیں. کیا یزید نظر آ سکتا ہے؟ نہیں. رائٹ. اگر آ گیا، میں باقی ماڈرن ڈے لوگوں کے نام نہیں لے رہا جو میں اور آپ اسی طرح ہاں کہیں گے اس کے کہ نہیں نظر آ سکتا. تو میری جنت میں ایسے شخص کی گنجائش نہیں ہے نا، تو میری جنت میں وہ شخص نظر نہیں آئے گا. میری جنت میں صرف وہی نظر آئے گا جو میری جنت کو ڈیفائن کرتا ہے. جیسا تمہارا گمان ہے ویسا تمہارا رب ہے. تو میرے گمان میں میرا رب ایسے کسی میرے کاغذوں کے دوسری کو تو جنت میں نہیں ڈالے گا، انلیس مجھے وہ وہاں جا کے ثابت ہو جائے کہ یار میں غلط سوچتا تھا، یہ واقعی جنتی تھا. رائٹ. جو عورت یہ کہہ رہی ہے نا کہ میری زندگی اس نے دوزخ بنا دی تھی، وہ جنت میں مجھے نظر نہ آئے،
تو اس کو نظر نہیں آئے گا. اور جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے وہی نظر آئے اس کو وہ ملے گی. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ وہ ملٹی ڈائمینشنل جنت ہے جس کی ڈائمینشنز یہ ایسی ہیں جیسے ابھی آپ کو اور مجھے جن نظر نہیں آ رہے, ہمارے اپنے فرشتے نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ ہیں. اسی طرح ان کو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے لیکن وہ ہوں گے. اب آتے ہیں سوال پہ آپ کے. اسی طرح خواب میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھ لیا, آپ نے دیکھ لیا, فلاں نے دیکھ لیا, فلاں نے دیکھ لیا, ایک ہی رات میں دیکھ لیا. تو وہ ڈائمینشنز ہیں جس میں میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. آپ کی شاید صبح ہوا, اس وقت امریکہ میں صبح کا وقت ہے, یہاں پہ ہم رات دیکھ رہے ہیں. اگر تو وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے رات والے جو خواب دیکھ رہے ہیں اور ادھر دن میں دن گزر رہا ہے, وہ جب خواب دیکھیں گے اور وہی خواب ریپیٹ کوئی دیکھ لے گا تو وہ ڈائمینشنز کا ڈفرینس ہے. اور زریاب ہاشمی 50 لوگوں کے خواب میں بھی آ سکتا ہے, 100 لوگوں کے خواب میں بھی آ سکتا ہے. یہ وہ ڈائمینشنل ایڈوانٹیج ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہاں پہ میں 2 نہیں ہو سکتا, وہاں پہ میں 100 ہو سکتا ہوں, خواب میں 50 ہو سکتا ہوں, 150 ہو سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قید ہو گیا میرے خواب میں آیا تو, یا میں نے اپنے خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھ لیا اور آپ نے ملنا ہے اسی رات تو آپ کو بھی اسی خواب میں ملنا پڑے گا. وہ آپ بھی آ گئے میرے خواب میں, جہاں جی میں نے ابھی ادیم صاحب سے ملنا تھا. ایسے نہیں ہوگا. یو ول ہیو یور اون ادیم صاحب ان یور خواب, آئی ول ہیو مائی اون ادیم صاحب ان مائی خواب, کیونکہ یہ ڈائمینشن ہے ڈفرنٹ. آئی ہوپ کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, یہ بڑی سمپل ٹو انڈرسٹینڈ چیز ہے. صحیح. اب نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ کائنڈلی انسان کی ڈیفینیشن تو کر دیں کہ انسان کہتے کس بلا کو ہیں, اور جو عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا تو کہا تھا فرشتوں سے انسان کو خلافت الارض بنانے لگا ہوں. تو کیا یہ ارتھ کا مطلب ہمارے یہ چھوٹی سی زمین ہے یا ساری ارتھ, اور اللہ کی نظر میں انسان صرف ہم ہی ہیں یا باقی ارتھ پر بھی انسان پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال سے اس سے حدیث بھی لنک کرتی ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے محمد اور موسیٰ کے جیسے اور موسیٰ ہیں. تو کیا ہم ان لوگوں کو بھی انسان ہی سمجھیں؟ جی, جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے سوال کے, وہ تو ایڈریس ہو گیا کہ 7 زمینیں, اور وہ جو ارض ہے وہ ان ہر سماوات کے ساتھ ایک ارض موجود ہے جس میں 7 ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں انسان پائے جاتے ہیں. اب انہوں نے کر ہی دیا سوال تو میں وہ بات کر دیتا ہوں. ہم 7 ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں پائے جاتے ہیں اور سب کے سب انسان ہیں اور سب خلیفۃ الارض ہے. خلیفۃ الارض ہے ہی انسان. قرآن پاک میں انسان ورڈ ہے, چیپٹر ہے, سورت ہے ایک انسان کے نام سے, سورہ انسان. تو جو انسان ہے وہ انسان ہی ہے, ہم جیسے انسان ہی ہیں, اور وہ 7 کے 7 ڈائمینشنز میں پائے جاتے ہیں, 7 کے 7 ارض میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ان 7 کے 7 جگہوں میں پائے جاتے ہیں, اور آقا علیہ السلام بھی پائے جاتے ہیں. اور اگر ہم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ جو ان ڈائمینشنز میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے تو وہ ان ڈائمینشنز میں پایا جائے گا. یہی میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر اپنے آپ کو اس قابل کر دوں کہ میں برزخ میں, وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, جو ہر تقدیر ورڈ ہے وہ ان 7 کی بات ہو رہی ہے. ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, کہ مطلب کہ ڈو یو وانٹ ٹو گو بیک, ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک اندر ٹاسک, دوسرے میں جانا ہے, تیسرے میں جانا ہے, چوتھے میں جانا ہے. تو ہم جو اس قابل ہوتا جائے گا وہ دوسروں میں جائے گا, تیسروں میں جائے گا, اور وہ آقا علیہ السلام کے دور میں بھی آ سکتا ہے. اگر ہم اس قابل ہوں کہ ہم برزخ میں یہ سٹیٹس اچیو کریں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے دور میں دوسری دفعہ میں جاؤں, تو میں دوسری دفعہ میں آقا علیہ السلام کے دور میں بھی جا سکتا ہوں. اچھا زریاب بھائی, اب یہ لاسٹ کویشچن, ارواح میں اپنا مقصد لیا انسانوں نے, تو مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو عام انسانوں کا جمع غفیر ایک لگی بدی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں, تو یہ کیا مقصد لے کر آئے تھے؟ یہ عام ہر زمانے میں بڑی تعداد میں رہے ہیں. اچھا, یہ سوال اس لیے مجھے اچھا لگا کیونکہ اس پوائنٹ کو میں ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا, کہ عوام میں اور خواص میں کیا فرق ہوتا ہے. ہاں جی. عام آدمی کی ڈھیر ساری تعداد عوام بناتی ہے, یعنی عام آدمی کا پلورل عوام ہے اور خاص آدمی کا پلورل خواص ہے. اچھا, میں نے شاید آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں مجھے یہ فیس بھی کرنا پڑا کسی سے گفتگو کے بعد, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو سوالات ہیں یہ خواص کے ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیوں کہہ دیا انہوں نے. انہوں نے ٹھیک کہا.
اچھا. انہوں نے, کیونکہ اصل میں آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں نا, اور آپ کی جو آڈینس ہے, یقین کریں میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا بھی آپ کی آڈینس اور آپ کے بارے میں یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ کے چینل خواص کا چینل ہے. اچھا. اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کے چینل کے جو خواص ہیں وہ 8-9 ارب میں کتنے لمیٹڈ ہیں. دس از واٹ میکس دیم خواص. صحیح. اچھا, اور وہ باقی کے 8 ارب عوام. تو ہم یہ ڈیفائن کرنے جا رہے تھے عوام اور خواص کو. عوام یہ ہے, عام آدمی وہ ہے ارواح میں. ارواح میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 3 کلاسیفیکیشن کی ارواح ہوتی ہیں عالم ارواح میں. ساری ایک وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا دنیا چاہیے کہ آخرت, تو انہوں نے کہا دنیا, میجورٹی نے. پیچھے جو کم بچے ان سے پوچھا تو ان کی بھی میجورٹی نے کہا دنیا اور آخرت دونوں. منورٹی تھی جس نے کہا, سب سے ایکسٹریم منورٹی جس نے کہا صرف آخرت. ٹھیک ہے, یہ جو صرف آخرت والے نا, ان کو تو آپ بالکل ہائر لیول مائنورٹی کہہ دینا, یہ خواص سے بھی اوپر کے لوگ ہیں. کیونکہ ان میں وہ بھی آ جاتے ہیں جو آئے اور دنیا دیکھی نہیں اور چلے گئے, پتہ ہی نہیں چلا آئے بھی اور چلے گئے. یہ وہ ہیں جو صرف آخرت کے لیے آئے. اور کچھ ہیں جو آئے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں مٹیریل کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو بھی ملتے ہیں. ایسے 10 لوگ مجھے بھی مل جاتے ہیں جو ہم کہتے ہیں یار یہ کون آدمی ہے, یہ تو اس دنیا کا آدمی ہی نہیں. وہ ہوتے ہیں, اس لیے ان کو تو بالکل, یا انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں جو ان کے خاص لوگ رہے ہمیشہ, یہ وہ خواص ہیں. اس لیے ان کو تو بالکل ہائی کلاسیفیکیشن میں سائڈ پہ کر دیں, ان سے ہمارا کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا. سوری, پیچھے رہ گئی درمیان والے لوگ جنہوں نے کہا تھا دنیا اور آخرت دونوں. دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں دونوں دیں, دنیا بھی دی آخرت بھی دی, اس صورت میں کہ تم پہلی والی جو میجورٹی تھی نا اس کو گھر لے کے آؤ گے. اب یہ میجورٹی کون ہے؟ وہ یہ عوام ہے. یہ وہ میسز ہے جو مٹیریل اور اپنے سرکمسٹینسز اور اپنے ورلڈلی ڈیزائرز کی وجہ سے دنیا کے ہو کے رہے ہیں. ان کو نہیں پرواہ ہوتی میں اور آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ کے بھی اسکرال کر دیتے کہ ہمیں کیا ہے, پتہ نہیں کون سے فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں, ارواح کی باتیں کرتے ہیں, کتاب کی, قرآن کی آیتوں کی, یا مجھے نہیں پتا. تو بتا نئی گاڑی کون سی آئی ہے, نیا موبائل کون سا آیا ہے, نئی چیز کون سی آئی ہے, میں نے گھر کتنے کنال کا لیا ہے, اور میں نے اتنے کروڑ کا فرنیچر لگایا, اتنے کروڑ کی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ عوام ہے. ان عوام میں کچھ امیر ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, لیکن یہ عوام ہے جن کو خاص آدمی کی بات سمجھ بھی نہیں آتی, نہ ان کو پرواہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی اتنا, دا مور وی کمپلیکیٹ آور لائف دا مور ڈیفیکلٹ اٹ از فار اس ٹو لیو اٹ. وہ کہتے ہیں ہمیں بھائی آسان زندگی چاہیے, بس میں نے اپنے بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ دی ہے, بس میرے وہ اصالے ثواب کی گیٹیاں پڑھتے رہیں گے, میں جنت میں جاتا رہوں گا. وہ اس خواب خرگوش میں سو بھی جاتے ہیں. یہ جو خواص ہوتے ہیں ان کی رات کی نیندیں حرام ہوتی ہیں. کہتے ہیں یار نہیں, اس لیے دنیا میں آیا تھا, اتنا چھوٹا آدمی تو میں اوپر بھی نہیں تھا, میں کچھ بڑا کرنے آیا تھا. اور وہ بڑوں کو ڈھونڈتا ہے آ کے, وہ بزرگوں کی کتابیں نکالتا ہے, بزرگوں کی سوانح حیات پڑھتا ہے, کہتا ہے یہ کیسے تھے, وہ کیسے تھے, انہوں نے کیسے زندگی گزاری, انہوں نے یہ کیسے کر لیا, میرے لیے اتنا مشکل کیوں ہے. وہ ہر وقت ایک تذبذب کا شکار رہتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنے دوسرے سوچ کے جا رہے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ بہت محنت کرنی پڑے گی مجھے جنت میں جانے کے لیے, اور جنت مجھے چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے, مجھے صرف اللہ کی خوشنودی چاہیے, میں راضی کر کے جاؤں یہاں سے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے فرشتوں کو یہ ہے میرا خاص آدمی. یہ ہیں وہ خواص جو ہمیشہ لمیٹڈ تعداد میں رہیں گے اس دوسری کلاسیفیکیشن میں بھی, جو دنیا اور آخرت مانگ کے آئے نا. میرے آپ جیسے جو کہتے ہیں ہمیں تو دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے, میں اور آپ خالی دنیا دار ہوتے تو آج یہ بیٹھے ہم یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ میں اور آپ دونوں بیچ والے ہیں, ہم وہ خاص والے بھی نہیں ہیں جنہوں نے کہا خالی آخرت چاہیے. ہم عیاش لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا ہمیں تھوڑی بہت عیاشی بھی چاہیے, تھوڑی بہت آخرت بھی مل جائے. تو ہم لوگوں کے اوپر پھر ڈیوٹی کیا گرتی ہے کہ ان لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں جو ہم کوشش کرتے ہیں ایوری ویک پہنچائیں, کوئی میسج چلا جائے یہاں سے. اب ہم میں سے خواص کون ہیں جو ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, اور پھر اس کا کچھ بناتے ہیں, کچھ نکالتے ہیں, کچھ پلان, کچھ اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور پھر اسٹریٹجی پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے جیسوں کو, اور پھر جڑ جاتے ہیں کسی مقصد کو, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مقصد کے راستے میں فوت ہو گئے. ریاض بھائی اگر ہم کوئکلی ایک سوال لیں گے, یہ بڑا
جب میں کلوزنگ کرتے کرتے بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے، اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلیں کسی ایک اور کا کوشچن جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے. کوئی شخص جو ہے وہ سوال یہ ہے، میں اصل میں ہاں، مرنے والے کیا اپنی مرضی سے کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد ہاں جی. تو میں کہہ رہا ہوں میرے والد صاحب اپنی مرضی سے میرے خواب میں آتے ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے، اس کا آنسر ہے یس. یس، بٹ ویری فیو. سب کے سب نہیں. کچھ تو بیچارے قبر کا عذاب دیکھ رہے ہیں نا ابھی بھی، جو مر چکے ہیں. کچھ بیچارے سیدھے سیدھے جنت میں چلے گئے. ان کو پتہ ہے اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بس جنت میں جا رہا ہوں میں خود، میرا پتر بھی آ جائے گا. کچھ کو پتہ ہے کہ ان کا پتر کہیں کوئی پھنس رہا ہے تو وہ رک جاتے ہیں. کہتے ہیں یار میں اکیلا جنت میں کیا کروں گا، تو میں اپنے بچوں کو کچھ اشارے دے کے ان کو بھی بچا لوں. صحیح. آخر میں ایک چیز کی وضاحت دے دوں. میٹ اپ کے بارے میں بہت سارے لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں. ہمارا دوسرا میٹ اپ جو ہے وہ کمنگ فرائیڈے کو ہونے جا رہا ہے. آپ یہ جو پوڈ کاسٹ اب دیکھ چکے ہیں، اس سے نیکسٹ فرائیڈے کو جو پوڈ کاسٹ ہوگا وہ میٹ اپ پہ ریکارڈ ہوا ہوگا. طریقہ کار جو ہے وہ ابھی تک لوگ اس کے لیے کنفیوژن ہے. سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ اس میٹ اپ کے لیے کوئی فی چارج نہیں کی جاتی. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اور فزیکل پریزنس آپ کی ہوگی تو آپ اس میٹ اپ میں ہوں گے. آن لائن اس کے لیے نہیں کیا جا رہا. آن لائن کے لیے ہم رکھیں گے زوم کے اوپر. جو لوگ ملک سے باہر ہیں وہ لوگ جو ہے جب اس کو جوائن کرنا چاہیں گے ہم اس زوم کا لنک دیں گے. اور آخر میں جو اہم بات ہے، دوسرے شہروں میں کب میٹ اپ ہوگا، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے ہی ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے تو کسی پوڈ کاسٹ میں بتا دیا جائے گا. ایک نمبر جو ہے وہ مسٹیسزم کورس کا پچھلے 3 پوڈ کاسٹ جو لگے ہیں ان کے ڈسکرپشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ وہاں پہ رابطہ کر کے اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس نمبر پہ آپ کال کریں، واٹس ایپ کال یا واٹس ایپ میسیج چھوڑ دیں اور اس کورس سے متعلق آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. دریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ جی. تھینک یو.